السلام علیکم سر، ہمارا سوال یہ کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ صحابہ کرام کو کوڑے مارے گئے، تو صحابہ کرام کو کوڑے کیوں مارے گئے؟ مطلب صحابہ کرام تو تہمت نہیں لگا سکتے تھے نا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ جیسے جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، مسلمانوں کے اندر سے جو لوگ تھے، تو ان کو کوڑے لگائے گئے، سزا دی گئی۔ ہاں بالکل یہ صحیح واقعہ ہے اور ایسا ہوا، کیونکہ ابھی یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ابھی دھیرے دھیرے ان کی تربیت چل رہی تھی، لیکن ایک لمبا وقفہ گزرنے کے بعد صحابہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے جیسا نیک دنیا میں اس زمانے میں نہ پہلے کوئی تھا، نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی آئے گا، کیونکہ ان کی نیکیاں بہت آگے ہیں۔ لیکن وہ بھی انسان تھے تو غلطیاں ہوئی ہیں سب سے، لیکن ان کی غلطیاں ہمارے جیسے نہیں تھی، کیونکہ وہ اس غلطی میں ملوث ہوئے جو ان کو معلوم نہیں تھا، ابھی شریعت نہیں آئی تھی نا، کہ ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی چیزیں کرنا غلط ہے، اس کے تعلق سے بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ لیکن جیسے احکامات آتے تو صحابہ نے اس کے بعد وہ گناہ کبھی نہیں کیا، یا اس چیز میں کبھی انوالو نہیں۔ ہم اس کو گناہ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ علم ہی نہیں تھا تو وہ گناہ کہاں سے ہوا؟ کوئی بھی چیز کا گناہ تب ہوتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے، اب اس کے بعد وہ گناہ کو وہ چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد وہ کرے گا تو غلطی اور گناہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو ابھی شریعت نازل ہو رہی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو صحابہ جیسے حکم آتا اس کو اپنے سر آنکھوں پر لیتے اور عمل شروع کر دیتے۔ تو لہٰذا لیکن تنبیہ کے طور پر ان کو وہاں سزا دی گئی کہ کسی پہ الزام لگانا یہ گناہ ہے اور غلط ہے۔ تو جیسے ایک شخص تھے، وہ مسلمان ہوئے، اب اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابی کہلائیں گے نا، شراب پی کر آ گئے۔ شراب ابھی دھیرے دھیرے حرام ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ شراب پی کر کوئی مسجد میں داخل، پہلے کہا کہ شراب بری چیز ہے، اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، پورا حرام نہیں کہا قرآن کے اندر، دھیرے دھیرے۔ پھر کہا کہ جو نشے کی حالت میں رہے وہ نماز کے قریب نہ آئے، دھیرے دھیرے۔ تو کچھ لوگ اس زمانے میں پیا کرتے تھے، ایک شخص تھے وہ پی کر آ گئے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، لیکن صحابہ نے کہا کہ یہ شراب پی کر آ گئے۔ صحابہ نے ایک بار ان کی دھلائی کر دی خوب، کسی نے ان کے اوپر لعنت بھی کر دیا کہ کیسا آدمی ہے بدبخت، اللہ کے رسول کی محفل میں آتا اور شراب پی کر آ گیا، اور وہ برا بھلا کہنے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے جو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کو روک دیا، ان کو کہا کہ ایسا مت کہو، ایسا کہہ کر اپنے بھائی کی شیطان کے خلاف مدد مت کرو، مطلب تم اس کو جب برا بھلا اور گرا کر بولو گے تو وہ اور زیادہ گناہ میں بڑھ جائے گا نا۔ کہا کہ اس کو ابھی جانے دو، اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ابھی دھیرے دھیرے لوگ یہ چیزوں کو ختم کرتے ہوئے ایک اچھے معاشرے میں اور نیک معاشرے کے اندر آ رہے ہیں ابھی۔ پھر بعد میں شراب جب حرام کہا گیا، قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والاجسام والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو مدینہ کے گلیوں میں شراب کے بیرل بہ رہے تھے، اتنی شراب کامن تھی، ہر گھر میں رہتی تھی، لیکن حکم آ گیا کہ اب حرام ہے، سب نے پھینک دیا۔ تو شروعاتی دور تھا، صحابہ سے جو مسٹیکس اور غلطیاں ہو رہی تھی ان کی اصلاح بھی ہو رہی تھی، ان کو سمجھایا جا رہا تھا، لیکن غلطیاں ہوئی ہیں سب سے، ٹھیک ہے۔